الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ان کو کفر تک پہنچا سکتا تھا۔ اب بظاہر دیکھنے میں یہ فیصلہ کتنا انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اولاد کی جو غم ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور انسان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد دنیا سے چلی جائے اس کی زندگی میں، وہ کہتا ہے میری زندگی میں میری اولاد کو لگ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ ان کے لیے کتنا زیادہ ایک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ یورہقہما مطلب ہے کہ اوور برڈن کر دیتا ان کو سرکشی سے اور کفر سے، یعنی ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی وہ بڑا ہوتا تو اس کی محبت جو تھی نا وہ والدین کے دل کے اندر اتنی ہونی تھی کہ وہ جب غلط کاموں کی طرف جاتا، کفر میں جاتا، تو یہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے یا اس کو سپورٹ کرتے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے یا اس کے کفر پہ راضی ہو جاتے۔ اس کی محبت، جو اولاد کی اتنی محبت ہوتی نا، بعض دفعہ آپ دیکھیں والدین اچھے بھلے خود ہوتے ہیں لیکن ان کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بس اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے جائیں گے، نہیں وہ ایسے نہیں، وہ تو ایسے، بچے کو سپورٹ ہی کرتے رہیں گے۔ ایک ماں دیکھیں، ایک ماں نے مجھے خود کہا، کہنے لگی میری بیٹی نے کسی ہندو سے شاید کوئی مشرک سے اس طرح شادی کر لی ہے، تو کہنے لگی کیا ہوا اس نے اگر شادی کر لی، وہ تو مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، اولاد کی محبت انسانوں کو کہاں تک پہنچا دیتی۔ تو یہ بات سبق ہمیں پتہ ہے، اس سے یہ چلتا ہے کہ جہاں والدین کا اثر اولاد کے اوپر ہوتا ہے، اولاد کا بھی اثر والدین کے دین پہ ہوتا ہے۔ والدین کا تو ہوتا ہی ہے نا، لیکن اولاد کا بھی اثر والدین کے دین ایمان پہ ہو جاتا ہے۔ تو جب والدین کوئی وہ الٹے سیدھے راستے پر لے جاتے ہیں تو اس کو اس لیے قتل کیا گیا کہ اس کے والدین کا دین ایمان بچ جائے۔ اب لانگ رن دیکھیں نا، کوئی کتنا بھی جی لے، کتنی بھی لمبی اولاد کی عمر ہو جاتی، لیکن اگر اس کی وجہ سے آخرت خراب ہو جاتی اولاد کی بھی اور ان والدین کی بھی، تو لوزر تھے۔ اور اگر آخرت اچھی ہو گئی تو آج نہیں تو کل تو چلے ہی جانا تھا اس بچے نے، بچہ نہیں ہوتا تو بوڑھا ہو کے چلا جاتا، مگر اگر آخرت اچھی ہو گئی تو دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان بھی کچھ نہیں۔ وہ بچہ بچ گیا اور والدین بھی بچ گئے۔ کیسے بچ گئے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی دفعہ بات بتائی تھی نا حدیث کے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یہ صرف بچ گیا، یہ دستی بچ گئی ہے، تو آپ نے فرمایا یہی تو نہیں بچی، وہ بچ گیا۔ تو وہ بچہ تو بچ گیا اور والدین بھی بچ گئے، مگر دیکھنے میں یہ بات لگتی ہے کہ بچہ تو ختم ہو گیا، کتنی دکھ والی بات لگتی ہے۔ لارجر پکچر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے نا کہ اس نے کیا بننا ہے، اس نے کیا آفت لانی ہے، اور اگر ہم اس باتوں کو ایمان نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے اور تقدیر میں جو فیصلہ لکھا ہے میرے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے، اس میں خیر ہے، اور اگر ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے تو پھر قرآن تو شروع ہی کس بات سے ہوا، یؤمنون بالغیب، تو تقدیر بھی غیب ہے، تقدیر کے فیصلے بھی غیب ہے، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہے، تو ہمیں نہیں یقین اللہ کی حکمت پہ، پھر ہمیں نہیں یقین کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم صحیح ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں بس سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہیپ ہیزرڈ ہو رہا ہے، خود ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، تو کفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایمان سے چلا جاتا ہے، یا ناشکری بھی کفر ہوتی ہے۔ اور بچے کے فوت ہونے سے فائدہ کیا ہوا کہ ان کا ایمان بچ گیا، بلکہ ان کے درجے بلند ہو گئے۔
آپ سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بچہ دیتا ہی نہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کسی سے پیاری چیز اسے لے لے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دینی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ اور بھلائی کر دی. ان کا بچہ دیکھ کے ان سے لیا, اس پہ انہوں نے صبر کیا, ان کے لیے جنت ہو. دوسری حدیث میں ایک اور میں آتا ہے کہ ایک عورت آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے 3 بچے فوت ہو گئے. آپ نے فرمایا 3؟ بولی ہاں. آپ نے فرمایا پھر وہ تمہارے لیے جہنم کے آگے آڑ بن جائیں گا. 3 آڑ بن جائیں گے, 3 رکاوٹیں ہو جائیں گی. 3 بچے تھے نا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کی اولاد وفات پا جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے سے کہتے تھے میرے بندے نے کیا کہا جب تم نے اس کی پیاری چیز اسے چھین لی, اس کے دل کا ٹکڑا اسے لے لیا. تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو. یہ صبر کا نتیجہ ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے, اس میں کیا کہنا کہ صبر آ گیا اب تو صبر ہی کرنا ہے, وہ تو پھر صبر آ ہی جانا ہے. لیکن اصل بات یہ اس وقت جس وقت یہ معاملہ ہوا اس وقت جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا ریوارڈ ہے کہ جنت کی بشارت. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کا ریاکشن کیا ہوا, کیا یہ میری حمد بیان کرتا ہے, کیا یہ صبر کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اس نے انا للہ کہا, اللہ تعالیٰ اس نے تیری حمد بیان کی, تیری تعریف بیان کی, اس نے صبر کیا, اس نے شکر کیا. تو اسی لیے تو اجر بہت بڑا ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ صبر تو کافر کو بھی آ جاتا ہے, تو ایمان والے کا پھر کیا صبر ہوا. اسی طرح ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے کم کوئی جزا نہیں ہے اس کے لیے جو کسی پیارے کی وفات کے صدمے پہ صبر کرتا ہے. جنت سے کم کوئی چیز نہیں اس کے لیے, یعنی کوئی اور بدلہ نہیں ہے, بس اس کو جنت ہی ملے گی. اور چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی تو فرمایا جیسے یہاں پہ آیا تو ان کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ شفاعت کی اجازت ان کو ملے گی قیامت کے دن. وہ اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا ہماری وفات پہ. اور پھر ایک میں آتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جس دروازے سے وہ چاہیں گے اس سے داخل کرائیں گے وہ بچے. یہی تو فرق ہوتا ہے نا, جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو قرآن ہماری آنکھیں ایسے کھول دیتا ہے کہ آخرت میں کھول دیتا ہے. کہ پہلے ہم صرف دنیا کو دیکھتے تھے اور یہیں کے پلس مائنس کرتے ہیں, او ہو کسی کا نقصان ہو گیا, او ہو کسی کا فائدہ ہو گیا, یہ بڑا اچھا رہ گیا جس کا پیسہ مل گیا, یہ بڑا ناکام ہو گیا, یہ بڑا بیچارہ بے مراد ہو گیا, ہائے ہائے اس کے ساتھ تو یہ تکلیف ہو گئی, اس کو تو یہ بیماری ہو گئی, اس کو تو بچہ فوت ہو گیا, اس کا اور یہیں پہ ہم اس کو بیچارہ اور افسوس اور یہ تو بس لوزر اور فلانا تو ایسے. یہ جب ہم دنیا کو صرف دیکھتے ہیں اس کی نظر سے, لیکن اگر آپ آخرت قرآن پڑھ کے اگر آخرت کی آنکھ نہ کھلی, آخرت میں آنکھ اگر آپ نہیں کھول رہے ابھی تک, تو پھر قرآن پڑھنے سے آپ نے کیا حاصل کیا. اگر آخرت میں آپ کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا وہاں پہ ملنا ہے, دیکھو اس کا کتنا فائدہ. آپ صرف سطحی چیز دیکھ رہے ہیں, جو ایک کافر بھی یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ بیچارے کا ہائے کتنا دکھی بات ہے, اس کا تو نقصان ہو گیا, اس کا تو بچہ فوت ہو گیا. یہ تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی بشارتیں. تو ایک اور بات اس میں کہ تقدیر کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو قدر لکھ دی ہے, جو کام ہم نہیں بھی سمجھ سکتے, کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جاب چلی جاتی ہے, کسی کا ویزا نہیں لگ رہا ہے, تو یہ قصہ نہ بھولیں کہ اللہ کو پتا ہے کیوں یہ کام نہیں ہو رہا. ہم یہ کرتے رہتے ہیں ہائے یہ ایسے کیوں ہو گیا, یہ کیوں گیا, یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہو گیا. وہ اللہ کو پتا ہے. بہت سے حادثات, بہت سے پرابلم زندگی میں آتے ہیں جن سے انسان بڑا کچھ لرن کر کے بڑا آگے چلا جاتا ہے, اللہ کے ہاں اتنے درجات پا لیتا ہے. ایون اس دنیا کی زندگی میں بھی
وہ ان مقامات پہ پہنچ جاتا ہے. شاید آج بھی ہم بھی جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ نہ ہوتے اگر وہ ہماری زندگی میں وہ رکاوٹیں نہ آتی جو کبھی آئی تھی, جو کبھی ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے تھے, جن کو ہم نے برا جانا تھا. چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں, بالکل چھوٹی سی. اب بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک مثال سے صرف آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیں, جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ٹین ایجر ہوتے ہیں, لڑکیاں خاص طور پہ, ہمارے والدین کتنی روک ٹوک کرتے ہیں, ریسٹرکشنز اتنی ہمارے اوپر لگاتے ہیں, اس کے نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, اس سہیلی کے پاس نہیں جانا, اس کے کسی کے گھر پہ نہیں رہنا, رات کو نہیں رہنا, فلانے. اور اتنا اس وقت غصہ آتا ہے کہ ہائے ہمارے اوپر ہی ساری ریسٹرکشن, ہمارے ساتھ ہی سارے مسئلے, ہمارے بھائی تو ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں, ان پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, ہائے ہمارے لیے مصیبت. اور ایسے لگتا ہے جیسے بس پتہ نہیں کس مصیبت میں ہم پھنس گئے. حالانکہ پتہ نہیں وہ پابندیاں نہ لگاتے تو ہم کسی غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ لگ جاتے, کسی ٹریپ میں نہ پھنس جاتے. تو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں یہ پابندیاں, رکاوٹیں, مسائل اس وقت بڑی مصیبت لگتے ہیں. اس وقت کے وہ دکھ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے اس سے بڑا کوئی دکھ ہے ہی نہیں. مگر اس کے بعد کہ اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کتنی خیر ہے وہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. بعض بچے رو رو کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہائے میرے نمبر نہیں آئے اتنے. کیا پتا آپ کے نمبر آ جاتے, آپ کو اس کالج میں جہاں پہ آپ میڈیکل سکول میں جانا ہے وہاں پہ چلے جاتے تو کیا ہو جاتا آگے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ریزیڈنسی کرنے میں کسی نے خودکشی کر لی, اتنا اس کو پریشر تھا. آپ کووڈ میں دیکھ لیں کئی ڈاکٹرز نے خودکشیاں کر لی, وہ پریشر نہیں برداشت کر سکے. میں یہی سوچ رہی تھی, دیکھو جس وقت ڈاکٹر بنے ہوں گے یا جس وقت ان کو داخلے ملے ہوں کتنے خوش ہوں گے, لیکن یہی پروفیشن ان کے لیے جان لیوا ہو گیا. نا ان کو, انسان کو اس وقت نہیں پتا ہوتا, وہ سوچ رہا ہے اب کسی کو نہ ملے تو وہ رو رہا ہوگا, اس کو نہیں پتا کہ کل کو اس کو مل جائے تو اس کا یہ حال ہو. اسی طرح کئی لڑکیاں وہ ہر وقت اسی کے اوپر روتی رہتی ہیں کہ ہم اتنی خوبصورت نہیں ہیں. خوبصورتی سے دیکھ لیں یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی نے کتنا فتنے میں ڈال دی. کیا پتا کہ کون لوگ پیچھے لگ جائیں, کیا پتا کہ کسی کی نظر لگ جائے, کیا پتا کہ کیا ہو جائے اس خوبصورتی کی وجہ سے. تو ہم نہیں جانتے. کوئی جاب نہیں ملی تو اس کے اوپر لوگ روتے رہتے, ہائے کیوں نہیں مجھے جاب ملی. اس کے اوپر سٹریس میں آ جاتے ہیں, برداشت نہیں ہو رہا, ڈپریشن ہو گیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. اس لیے کہ ہمارا یہ تقدیر پر ایمان نہیں, اور اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو جو یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے ان کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے. کہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو کتنا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. ایک مجھے بات حادثہ نہیں بھولتا, کسی کے ساتھ ہوا تھا. دو لوگ تھے, ایک فیملی کے بہنوئی, سالہ بہنوئی تھے شاید اس طرح. تو وہ دونوں اگلے دن عید تھی, رات کو اپنی فیملی کو اپنے گھر پہ اتارا انہوں نے, اور نے کہا ہم قریبی شاپ سے جا کے کافی لے کر آ رہے ہیں. قریبی شاپ سے باہر نکلے, سامنے سے ایک لڑکا جو اپنے گھر سے ڈپریشن میں نکلا تھا, اس نے لا کے گاڑی ان کے سامنے ماری اور دونوں سارے ہی ختم ہو گئے. اب بڑی پکچر میں دیکھیں تو یہ حادثہ ہونا تھا, انہوں نے ایسے نکلنا تھا اور اس ٹائم پہ یہاں پہنچنا تھا. اور کئی دفعہ میں جب بھی اس حادثے کا سوچتی ہوں اللہ ایک سیکنڈ کی بھی اگر تاخیر ہو جاتی تو وہ لڑکا نکل جاتا. جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ کشتی والوں کی بات بتائی کہ وہ بادشاہ نکل جاتا اور یہ جب کشتی لے کر آتے تو وہ جا چکا ہوتا. تو وہ 2 منٹ کوئی بچہ رونے لگ جاتا ہے, ٹائر پنکچر ہو جاتا, چابی گم ہو جاتی, کسی کا کچھ ہو جاتا, کوئی اور فون آ جاتا, کوئی بلا لیتا, تو یہ اس سے بچ سکتے تھے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے نا, لیکن ہم اس کے اوپر بہت تڑپتے ہیں, لیکن وہ اللہ نے کسی حادثے سے ہمیں روکنا ہوتا ہے. ان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ وہاں پہنچ گئے. تو اس لیے چیزوں کو ہم نہیں لارجر پکچر میں دیکھ سکتے, یہ مان جائیں, اور ہماری اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. اس لیے جو چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سمجھ لیا کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے, اس کے اندر اس شر میں بھی کوئی خیر ہے میرے لیے. اور دیکھیں آگے کیا ہوا, کیونکہ وہ نیک تھے اس لیے فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَّهُمَا. اب اس کو بھی نوٹ کریں, ادنا کو, کہ ہم نے ارادہ کیا کہ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا,
کہ بدل کر دے ان کو ان کا رب بہتر اس سے، پاکیزگی میں اور زیادہ قریب شفقت میں۔ اس کی دو قرات ہیں، یبدلہما، اور جو یہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں یبدلہما، یبدلہما، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یبدلہما جو پڑھتے ہیں وہ قرات بھی ہے، اس میں یہ ہے کہ اصل چیز باقی رہتی ہے، اس کی صفت بدل جاتی ہے۔ مثلا ہے کہ آپ کا گھر ہے، آپ نے اس کو سارا ری ماڈل کر دیا، گھر تو وہی ہے لیکن آپ نے اندر ری ماڈل کر دیا، اس کو بالکل ہی اندر سے نیا بنا لیا۔ اور یبدلہما کا مطلب کیا ہے؟ بالکل ہی ریپلیس کر دینا، یعنی آپ نے یہ گھر چھوڑ کے نیا گھر لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو یبدلہما ترجمہ قرات کرتے وہ اس کا ترجمہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور لڑکا دے دیا مگر اس کی صفات اچھی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔ دوسرا یبدلہما کہہ دیا کہ بالکل ہی بدل دیا، تو یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا نہیں دیا، پھر لڑکی دے دی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ باہر کیا لڑکا دیا یا لڑکی دی، ریپلیس کر دیا آپ نے، بدل دیا، اس سے بہتر چیز دے دی، اس سے ان کو اجر بھی مل گیا، ان کو اس سے بہتر چیز بھی مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں یہ نہیں فرمایا ان کو ہم نے لڑکا ہی دیا کہ ایک غلام اور دے دیا یا لڑکی دے دی، کیوں نہیں یہ فرمایا؟ یہ فرما دیا کہ خیرم منہ زکاۃ واقرب رحما۔ دیکھیں اس لیے کہ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس چیز کی اہمیت ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ کہ یعنی یہاں پہ دیکھیں زکاتن کا مطلب کیا؟ پاک، پاکیزہ، ایمان میں پاکیزہ، اخلاص والا، ٹھیک ہے، پاکیزگی والا، پیور، دین میں پیور، اور اقرب رحمہ، شفقت والا۔ کہا جاتا ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت شفیق، مہربان، بیٹی یا بیٹا، اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ شفیق اور مہربان، یعنی اخلاق والا۔ تو ایمان میں بھی اچھا اور اخلاق میں بھی اچھا، کیونکہ جب رحم ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے، تو وہ اخلاق کی بات ہے۔ تو بیسٹ کیریکٹر والا بچہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس چیز سے یعنی اللہ کے نزدیک یہ چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اگر لڑکا ہو جائے اور وہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے اور وہ اخلاق میں بھی اچھا نہیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ اور لڑکی ہو، چاہے وہ لڑکی ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، ایمان اچھا ہے، نیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین چیز عطا فرمائی۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کچھ لیتا ہے اور انسان اس کے اوپر صبر کر دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر نعمت بدل دیتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کچھ چھوڑے اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر نہ دے۔ مثلا آپ کوئی اپنی بری کمپنی چھوڑتے ہیں، ایسے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا کہ اپنے آپ کے ان دوستوں کے ساتھ لگاؤ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو ایسے ہیں۔ ایسے دوستوں کو چھوڑ دو جو دنیا کی زینت کے پیچھے۔ تو اب آپ نے سوچا، لیکن آپ ایک دم دل میں آتا ہے ہائے میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں، وہ تو میرے اتنے پرانے دوست ہیں، وہ تو مجھے سمجھتے ہیں، کتنا مشکل ہے نیو فرینڈز بنانا۔ لیکن اللہ کی خاطر جب آپ کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے۔ کبھی ہم دیکھیں تو دیکھیں ہم ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک دفعہ جنید جمشید اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس نے کہا تھا کہ میں نے گانا بجانا، شہرت، پیسہ چھوڑا اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی بہتر دے دیا۔ کہتا ابھی بھی میری شہرت ہے، اور دیکھ لیں اس کی شہرت اس سے بہتر شہرت اس کو مل گئی۔ پہلے کیا تھا؟ گانے بجانے کی شہرت، اب دین کی شہرت مل گئی۔ پھر کیا پیسہ چھوڑا کہ جو گانے سے ملتا تھا، اللہ نے اس کا برانڈ نیم ایسا چلایا کہ اس کے جانے کے بعد بھی وہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہیں اللہ کمی نہیں آنے دیتا۔ تو جب آپ کسی چیز کو بھی چھوڑتے ہیں یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیتا اور اس کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں نا، اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہتر عطا فرماتا ہے۔ حرام کو چھوڑا اللہ کی خاطر کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ حلال عطا فرما دے گا، وہ حلال رزق کی فراہمی کر دے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے نا، صرف یقین نہیں ہوتا۔ اور
आगे जो तीसरा किस्सा था वो अम्मल जिदार, और जहां तक दीवार का ताल्लुक है, फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, तो वो थी 2 लड़कों की, यतीम लड़कों की, जो शहर में थे। अब पहले क्या कहा गया, नोट करें आप, पहले क्या कहा गया था, कहां पे वो गए थे खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम। मदीना का तो लफ्ज ही नहीं आया, पहले करिया का लफ्ज आया। जब उनके बुखल की बात की गई तो करिया का लफ्ज आया। और बुखल भी इंसान को ना देखें कहां तक पहुंचा देता है कि रहती दुनिया तक उस बस्ती का जिक्र ऐसे ही चलता रहेगा कि वो उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, मेहमान नवाजी नहीं की। कहते हैं बाद में इस बस्ती वाले लोग भी कोई आए और उन्होंने आके कहा भी कि कुरान के अंदर ये है बात, तो इसको जरा कुछ इस तरह से कर दिया जाए, लेकिन ये कुरान है, ये तो नहीं बदल सकता। पशेमानी उनको हुई, लेकिन देखें बुखल खैर को दूर कर देता है। अब वो कितनी बड़े खैर के बाइस थे खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उन्होंने उनकी बरकतें और उनकी खैर वो पा नहीं सके। अब ये उन्होंने जो ये जो करिया की वहां पे लफ्ज आया, जो बस्ती छोटे से गांव को कहते हैं करिया, और मदीना शहर को कहते हैं। जिस वक्त उनके बुखल की बात थी तो अल्लाह ताला ने करिया फरमाया, और जब वो 2 यतीम लड़कों की बात आई तो शहर कहा। उसको भी एक तरह से उसकी भी वैल्यू बढ़ा दी, उसको भी अपग्रेड करके बताया गया। तो वकाना, अच्छा ये गुलामैन यतीमैन फिल मदीना वकाना तहता कंजुल लहुमा, तो उसके नीचे, दीवार के नीचे उनका खजाना था। उनका बाप उनके लिए खजाना छोड़ गया था। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान अपनी औलाद के लिए खजाना भी छोड़ के जा सकता है। यानी अगर कोई अपने बच्चों के लिए पीछे कुछ छोड़ जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों को गनी छोड़ के जाएं। वो काना अबूहुमा सोलेहा, और उनका बाप नेक आदमी था। इस वजह से अल्लाह ताला ने फअरादा रब्बुका, तो इरादा किया तेरे रब ने, अन यबलुगा अशुद्धहुमा, के वो बड़े हो जाएं अपनी अशुद्धहुमा से मतलब है बलूगत भी है। और बाज ने कहा, जैसे हम पहले सूरह निसा में भी यतीमों की बात पढ़ चुके हैं, तो एक सवाल आया था कि बाले मसलन कोई 10 साल का बाले हो जाता है तो क्या उसको उसका माल दे दिया जाए। तो अशुद्ध से बाज ने मुराद लिया कि नहीं, जब वो स्ट्रांग हो जाए, यानी समझ बूझ आ जाए, अकल आ जाए, जिस्मानी तौर पे भी और यानी अकल में भी समझ आए, जिसको कहते हैं मेच्योरिटी के एज को पहुंच जाए, हैंडल कर सकते हैं अपने मामलात को। तो जब वो मेच्योर हो जाए, वह यस्तखरिजा कंज़हुमा, तो वो दोनों निकाल लें अपने खजाने को। ये रहमत थी तेरे रब की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उनके साथ रहम का मामला फरमाया। क्यों? वकाना अबूहुमा सोलिहा, क्योंकि उनका बाप नेक आदमी था। सूरह निसा में नहीं आता, बल यख्शल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दिआफन खाफू अलैहिम। अगर कोई तुम में से कोई औलाद छोड़ जाता है, तुम उसके बारे में डरते हो ना कि हाय मेरी औलाद का क्या होगा, वलियत्तकुल्लाह वलियकूलू कौलन सदीदा, तो क्या उसको करना चाहिए, वो तकवा इख्तियार करे, यानी नेक खुद बने और सीधी बात करे, यानी अपनी जुबान की हिफाजत करे, अपनी जुबान को स्ट्रेट रखे। तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद ही उसके बच्चों की हिफाजत करेगा। ये तो इंसान को होता है ना, कौन संभालेगा मेरे बच्चे, हाय मेरे पीछे बच्चों को कौन देखेगा, सब डरते हैं इस बारे में। तो इसका हल, ठीक है आप बच्चों के लिए अकाउंट तो भर के छोड़ जाते हैं, लेकिन उसका क्या पता वो जाया हो जाए। लेकिन असल बात क्या है, तकवा इख्तियार करें, पहले खुद नेक बने। अगर आप नेक होंगे और आप अपनी, इस सूरह निसा में तो जुबान की हिफाजत और नेकी की बात है ना, अगर आप नेक होंगे खुद और अपनी जुबान की हिफाजत करते होंगे तो अल्लाह ताला आपकी औलाद की हिफाजत करेगा, उनके सरमाए की भी हिफाजत करेगा। वरना अगर आप खुद नहीं नेक होते तो हो सकता है पीछे लोग लूट खसूट ले, कितने लोग यतीमों के माल को लूट लेते हैं। अच्छे भले माशरों के अंदर देखें क्या आज हालात चल रहे हैं। और ये तो वैसे ही एक बखील बस्ती थी जो इतने कंजूस थे कि किसी को खाना खिलाने के भी रवादार नहीं, उनके हाथों में अगर खजाना आ जाता तो बिल्कुल ही ना इन बच्चों को देते। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम, सूरह निसा से भी आप सबक ले और यहाँ पे भी, कि अगर आपको अपने बच्चों के लिए कभी भी डर लगता है तो खुद नेक बन जाए,
خود اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اس کو گھر سے شروع کریں. ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں, ماں باپ ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کریں, خدا خوفی کے ساتھ معاملات کریں, صرف باہر جا کے نہیں, گھر میں بھی نیکی کے ساتھ رہیں, اللہ کا ڈر رکھیں. لوگوں کے آگے تو ہم بن جاتے ہیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کے آگے نیک بنے, نیکی ان کو نظر آئے آپ کے اندر, اور زبان سیدھی رکھیں بچوں کے سامنے بھی, تو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. تو اس سے ہمیں یہ لیسن مل گیا کہ باپ کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے. اسی وجہ سے سعید بن مسیب بہت بڑے ایک تابعی ہیں, تو رات کی نماز پڑھا کرتے تھے, تو اپنے بچے کو قریب لیٹا ہوتا تھا تو اس کو کہتے تھے, جب تھک جاتے تھے نا ذرا, تو کہتے تھے کہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے ہے. یعنی یہ اپنے بچے کے بیٹر فیوچر کے لیے. ہم بیٹر فیوچر کے لیے کتنی جگہ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, کتنی جگہ کئی پالیسی لیتے ہیں, یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں اپنی عبادت سے, اپنی نیکی سے. کیا ہم نے اپنی اولادوں کی بیٹر فیوچر کے لیے خود اپنی عبادت کو بڑھایا, قیام اللیل کیا, اپنے اخلاق درست کیے, اپنی زبان کو سیدھا کیا, اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیا, یا بس یہی کہتے رہتے ہائے اولاد نیک ہو جائے, اولاد نیک ہو جائے. عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ نیکی جو ہے وہ 7 پشتوں تک جاتی ہے, 7 پشتوں تک. یعنی اگر ہماری 7 پشتوں میں کسی نے نیکی کی ہوگی نا, تو اولاد اگلی نسلوں میں اثر آتا ہے. نیکی کے اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, یہاں پہ باپ نیک تھا تو اثر آیا نا, آگے اثر آیا, اللہ تعالیٰ نے پھر حفاظت کی ہے. تو اس لیے نیکی کریں گے تو آگے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا بچوں کی, ان کی نہ صرف مال کی, ان کے کردار کی بھی. پچھلی والی بات میں بھی دیکھ لیں کیا ہے نیکی. اچھا, آپ تینوں قصوں میں ایک چیز آپ کامن دیکھیں گے. کیا چیز ہے کامن تینوں میں؟ پہلے قصے کے اندر وہ مسکین تھے مگر انہوں نے نیکی کی ہے نا, تو اپنی چیز کو بچا لیا. پھر نیک والدین تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو بچایا, یعنی ایک فوت کر کے دوسری دی, یعنی ان کے دین ایمان کو, ان کی اولاد کو بچا لیا. جب فوت ہو گیا وہ بھی بچ گیا نا, وہ تو چھوٹا ہی فوت ہو گیا, اس کا تو کوئی اب گناہ نہیں, اور ان کے دین ایمان کو بھی بچایا, اور ان کو نئی اولاد دے دی تو بچا لیا. اب اور اسی طرح یہاں پہ یتیم بچوں کے خزانے کو بچا لیا ان کے نیک باپ کی وجہ سے. تو کامن چیز کیا ہوئی؟ اپنی نیکی. اپنے آپ سے ہم سٹارٹ کریں. تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا, وما فعلتہ عن امری, تاکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ جائیں کہ یہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا, بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ہی کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی خضر علیہ السلام کو آرڈرز آئے تھے انہوں نے ان کے مطابق کام کیا. اور کہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبیوں کو ایسے آرڈرز آ رہے ہوں کہ وہ کبھی کسی کو قتل کر دیں, کبھی کسی کی دیواریں سے ہی کر لیں, کبھی کسی کے مطلب کشتی کو خراب کر دیں, مال کا نقصان کر دیں. ایسے تو ہم نے کوئی بھی نہیں نبیوں کو دیکھا. تو یہ فرشتے ہوں گے. اور سبحان اللہ, علماء نے بہت ہی خوبصورت ایک اور بڑا پیارا نقطہ اس کے اندر بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں نا, تو آپ کو اس سے ملتے جلتے ہی واقعات ملیں گے. یہ جو تینوں سٹوریز ہیں نا, یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. پہلی چیز جس میں انہوں نے آبجیکشن کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے اس طرح کر دیا, اس سے تو غرق ہو جائیں گے, سارے ڈوب جائیں گے. تو وہ بھی دیکھیں کہ وہ ان کو بھی جب ان کی ماں نے ایک باسکٹ کے اندر ڈال کے اور دریا میں چھوڑ دیا تھا تو وہ ڈوبے نہیں تھے. اللہ نے ان کو بھی تو بچا لیا تھا, تو اللہ ان کو بھی بچا لے گا. سبحان اللہ. ہاں, اور دوسری وہ لڑکا قتل ہوا جو بعد میں جا کے سرکشی کرنے والا تھا. تو آپ کے ہاتھ سے بھی قبطی قتل ہوا تھا جو کافر اور سرکش تھا.
مگر اس کے لیے اس وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھلا کہ آپ وہاں سے نکلے اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹرین کیا اور آپ کی شادی کرائی اور آپ کو گھر دیا اور آپ کو کیا کچھ نہیں، وہ جو وہاں پہ محلوں میں بیٹھ کے نہیں وہ ٹریننگ ہو سکتی تھی۔ پھر تیسرے واقعے میں دیکھیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چارج کیوں نہیں کیا، اجرت کیوں نہیں لی ان سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو جب 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو انہوں نے بھی تو اجرت نہیں لی تھی، ہاں، تو ان کے لیے بھی تو فری میں کام کیا تھا۔ تو خیر غور کریں تو جن چیزوں پہ انہوں نے سوال اٹھائے تھے ویسے ہی واقعات ان کی زندگی میں گزر چکے تھے، لیکن ہر جگہ موسیٰ علیہ السلام نے بہترین ہی نتیجہ دیکھا نا، کہ کتنا پازیٹیو نتیجہ آیا ہر چیز میں۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت اس کی جس کی تم استطاعت نہیں رکھ سکے صبر کرنے کی۔ یہ ان ساروں کی ڈیٹیل بتا دی گئی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، پھر ہر اللہ کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کے حق میں ہی ہے، یہ آپ یقین کر لیں۔ اگر آپ خود نیک ہیں، آپ خود بھلائی پہ ہیں، تو چاہے کوئی حادثہ زندگی میں آئے، چاہے کوئی مسئلہ آئے، چاہے کوئی نقصان ہو، چاہے کوئی پیارا بچھڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے، مگر پھر یہ یقین رکھیں کہ میرا اللہ مجھے چھوڑتا نہیں ہے۔ ایز لانگ ایز آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو کہ بھئی تعلق ہی نہیں ہے اور کہیں اور ہی، پھر تو سزا کے طور پہ بھی چیزیں آتی ہیں۔ اگر تعلق مضبوط ہے نا تو بعض لوگ بہت پھر کہتے ہیں ہمارا تو اللہ سے تعلق بڑا مضبوط، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے پر کیوں مشکل آ گئی؟ تو کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ پھر یقین کر لینا کہ اس میں بھلائی ہے، اس مشکل کے اندر، اس بیماری میں بھلائی ہے، اس جدائی میں بھلائی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔